بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کس طرح جنت میں پہنچے اور کیوں اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال کر زمین پر نہ بھیجا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام انوس تھا۔ انہیں ادریس اس لیے کہتے ہیں کہ ادریس کے معنی ہوتے ہیں درس دینے والا، کیونکہ حضرت ادریس علیہ السلام خدا کی حکمتیں اور اسلام کی خوبیوں کا درس دیا کرتے تھے، اس لیے انہیں ادریس کا لقب دیا گیا۔ حدیث ابو ذر میں بیان ہوا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 شفا نازل ہوئے، اور بعد میں روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم سے لکھنا شروع کیا اور کپڑے سی کر پہنے۔ ان سے پہلے لوگ درختوں کے پتوں سے 70 پوشی کیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام درزی کا کام کرتے تھے اور ساتھ ہی تسبیح تقدیر سے خدا کرتے رہتے تھے۔ بہت سی موت پر اثرات کے مطابق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ مسجد سہل حضرت ادریس علیہ السلام کا مقام تھا، جہاں وہ درزی کا کام کیا کرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ واقع رہے کہ مسجد سہل عراق کے شہر کوفہ میں واقع ہے، اور اس مسجد کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ جو شخص اس جگہ دعا کرتا ہے، خداوند عالم اس کی حاجت بر لاتا ہے اور قیامت میں اس کو مقام بلند تک پہنچائے گا، جو ادریس علیہ السلام کی جگہ ہے۔ ایک اور حدیث میں عبداللہ بن عباس سے منقول ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام دن میں شہروں گھومتے سپاہٹ کیا کرتے تھے اور روزہ سے رہتے تھے۔ جہاں رات ہو جاتی وہی کام کر لیتے، وہی ان کی روزی ان کو پہنچ جاتی تھی۔ فرشتے ان کے نیک اعمال بھی دوسرے لوگوں کے اعمال کی طرح آسمان پر لے جاتے تھے۔ ایک دفعہ ملک الموت نے خدا سے حضرت ادریس علیہ السلام کو سلام کرنے اور ان سے ملاقات کرنے کا اشتیاق ظاہر کیا اور اجازت لے کر ان کے پاس آئے اور کہا، چاہتا ہوں کہ آپ کی صحبت میں رہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے منظور فرمایا اور وہ ایک دوسرے کے رفیق ہو گئے اور وہ مدتوں ساتھ رہے۔ دن کو روزے رکھتے تھے، جبکہ رات کے وقت حضرت ادریس علیہ السلام کا کھانا پہنچ جاتا تھا۔ وہ ملک الموت کو بھی کھانے میں شریک ہونے کی دعوت دیتے۔ وہ کہتے تھے کہ مجھ کو ضرورت نہیں ہے اور نماز میں مشغول رہتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام تک کر سو جاتے تھے، لیکن ملک الموت کو نہ سستی ہوتی نہ وہ سوتے تھے۔ اسی طرح چند روز گزرے، یہاں تک کہ ایک روز وہ انگور کے ایک باغ اور گوشت کے ایک گلہ کی طرف سے گزرے۔ انگور پکے ہوئے تھے۔ ملک الموت نے پوچھا، کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ ہم بھیڑ کا ایک بچہ اس گلے سے یا اس باغ سے انگور کی چند گوشت لے لیں اور شام کو آپ اسی سے افطار کر لیں؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، سبحان اللہ، میں تم کو اپنے مال سے کھانے کی دعوت دیتا ہوں تو انکار کرتے ہو، اور مجھ کو دوسرے کے مال بغیر اجازت کھانے کی دعوت دیتے ہو۔ تم نے میری صحبت کر کے خوب دوستی ادا کی ہے، بتاؤ تم کون ہو؟ کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، تم سے میری ایک حاجت ہے۔ انہوں نے پوچھا، کیا؟ چاہتا ہوں کہ مجھ کو آسمان پر لے چلو۔ تو ملک الموت نے خدا سے اجازت لے کر ان کو اپنے پیروں پر بٹھایا اور آسمان پر لے گئے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام سے کہا، میری ایک دوسری حاجت بھی ہے۔ پوچھا، وہ کیا؟ کہا، میں نے سنا ہے کہ موت بہت سخت ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا کچھ مزہ بھی چکھوں تاکہ سمجھو کہ ویسی ہی ہے جیسا کہ میں نے سنا ہے۔ ملک الموت نے خدا سے اجازت لی۔ اجازت مل گئی تو تھوڑی دیر کے لیے ان کی سانس پکڑ لی، پھر ہاتھ ہٹا لیا۔ پوچھا کہ موت کو ویسا پایا؟ کہا، بہت زیادہ شدید ہے۔ اس نے جیسا کہ میں نے سنا تھا۔ پھر کہا، ایک اور حاجت ہے، یعنی مجھ کو جہنم کی آگ دکھا دو۔ ملک الموت نے خانے جہنم کو حکم دیا کہ جہنم کے دروازے کو کھول دے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے دیکھا تو گشت کھا کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو کہا، ایک اور حاجت ہے، یعنی بہشت دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور ملک الموت نے بہشت کے دیندار سے اجازت لی اور ادریس علیہ السلام بہشت میں داخل ہوئے۔ ایک اور موت، اب میں یہاں سے باہر نہ آؤں گا، کیونکہ خدا نے فرمایا ہے کہ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، اور میں نے چکھ لیا۔ فرمایا ہے
کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم کے پاس ورد نہ ہو، اور میں ورد ہو چکا۔ اور بہشت کے بارے میں فرمایا کہ اہل بہشت سے باہر نہیں جائیں گی، اور اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں رہ گئے اور ابھی تک جنت میں ہی موجود ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور انفارمیٹیو اور اسلامک ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔